بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز اور محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بڑے عرصے کے بعد آج ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کافی عرصہ سوشل میڈیا سے دور رہا ہوں، کسی مصروفیت کی وجہ سے، اور پھر تھوڑی صحت بھی خراب ہے، تو اس وجہ سے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر اپنا ویڈیو وغیرہ نہیں اپلوڈ کر سکا۔ تو اب انشاءاللہ تعالی ہر دن آپ کو نئی ویڈیو ملے گی۔ تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دوستو، رب ذوالجلال نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ بڑی انمول نعمت ہے رب کی طرف سے، اور پھر رب کی انمول امانت بھی ہے، اور رب ذوالجلال نے ہمیں دنیا میں بھیج کر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ انسان اپنی زندگی کا جو اس کا مقصد تھا، اس کا جو نصب العین تھا، اس کی جو بنیاد تھی، اس بنیاد کو وہ بالکل جو ہے وہ چھوڑ چکا ہے، اور انسان اسی وجہ سے مایوس نظر آتا ہے۔ مایوسی کیوں ہے اس کی زندگی میں؟ پریشانیاں کیوں ہیں اس کی زندگی میں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے دور ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے دور ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے سے وہ دور ہو چکا ہے۔ انسان کی کامیابی کا راز ایک ہی چیز میں رب ذوالجلال نے رکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا لیں، اس پر عمل کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو سنت ہے، اس میں رب ذوالجلال نے بہت برکات رکھی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
چھوٹی سی سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے جو ہے بہت بڑا انعام ملتا ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے جو ہے وہ 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر بندہ ساری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اسوہ حسنہ کو اپنا لے تو اس بندے کی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا، اس بندے کی عزت و وقار کا کیا عالم ہوگا کہ رب ذوالجلال جو ہے اس بندے کی جو عزت ہے، اس کا وقار ہے، اس دنیا میں بھی واضح کر دے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اس نے جو ہے وہ زندگی بسر کی۔ اگر وہ سویا تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھ کر کے سویا، اگر وہ اٹھا تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھ کر کے اٹھا، اگر اس نے پانی پیا تو اس نے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہی پانی پیا، اگر اس نے کھانا کھایا تو جیسے نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا اس طریقے سے اس نے کھانا تناول کیا، کھایا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ تو کیا ہے، اگر ہم سب نے کامیاب ہونا ہے تو پھر ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی۔ آج 1400 سال، 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی عظیم ہستیوں کا تذکرہ آج بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کا ذکر باقی کیوں ہے؟ ان ہستیوں کا تذکرہ باقی کیوں ہے؟ ان ہستیوں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ مرتبہ ہے، دیگر اصحاب رسول، اہل بیت رسول علیہم الرضوان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم ان کی شان کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے دین متین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن، جو دین لے کر آئے، اس دین کے ساتھ وہ مخلص رہے، اتنے مخلص رہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے، اپنے مال قربان کر دیے، اپنی جائیدادیں قربان کر دیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کے دین کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی روگردانی نہیں کی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کے وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کر رہے تھے، دین کی ترویج کے لیے انہوں نے بڑی جد و جہد کی۔ تو دوستو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارا نصب العین ہے، اس بنیاد کو، اس نصب العین کو ہمیں اپنانا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا، تب جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے اور ہماری عزت میں اضافہ بھی ہوگا، ہمارا وقار بھی بڑھے گا، لوگ ہماری طرف راغب بھی ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔